السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس اسٹڈیز۔ دوستو، پاک نیوی نے آج بحیرہ عرب میں اپنے ایئر اور سی بیسڈ ایسٹ سے لائیو میزائل فائرنگ ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہے۔ یہ میزائلز کن پلیٹ فارم سے فائر کیے گئے اور ان میزائل کی ٹائپ اور رینجز کے علاوہ پاک نیوی کے زیر استعمال دیگر اینٹی شپ کروز میزائل پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویئرز، پاک نیوی کی طرف سے جاری کردہ فوٹیج میں مختلف میزائلز کی لائیو فائرنگ ایکسرسائز کو دکھایا گیا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ 3 مختلف ٹائپ کے میزائلز ہیں جن کو 3 مختلف پلیٹ فارم سے فائر کیا گیا۔ ان میزائلز کی ٹائپ اور خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ ویئرز، پاک نیوی کی طرف سے جاری کردہ ویڈیو میں پہلا میزائل P-3C اوریون طیارے سے فائر کیا گیا۔ ان امریکی ساختہ طیاروں سے فائر کیے جانے والا میزائل ہارپون بلاک 2 اینٹی شپ کروز میزائل ہے جو پاکستان نے امریکہ سے حاصل کیا۔ اس میزائل کی رینج 280 کلومیٹر جبکہ سپیڈ 864 کلومیٹر پر آور ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے پاس اس میزائل کا شپ لانچ ورژن بھی موجود ہے۔ حال ہی میں تائیوان نے 400 ہارپون بلاک 2 میزائل آرڈر کیے ہیں جس کی خبر ہم پہلے ہی آپ سے شیئر کر چکے ہیں، جبکہ قطر بھی اس میزائل کو آرڈر کر چکا ہے جو ان میزائلز کو اپنے F-15 طیاروں پر استعمال کرے گا۔ یاد رہے کہ انڈیا بھی اس میزائل کو استعمال کرتا ہے۔ دوسرا میزائل جس کو پاک نیوی کے سی کنگ ہیلی کاپٹر سے فائر کیا گیا، یہ میزائل بھی اینٹی شپ صلاحیت رکھتا ہے اور یہ فرینچ میڈ ایگزاسٹ AM-39 اینٹی شپ کروز میزائل ہے جس کو ماضی میں فرانس سے خریدا گیا تھا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 180 کلومیٹر جبکہ سپیڈ 1148 کلومیٹر پر آور ہے۔ پاکستان کے پاس اس میزائل کا سب مرین لانچ ورژن بھی موجود ہے جس کو خالد کلاس سب مرین سے فائر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سی کنگ کے علاوہ ایگزاسٹ کے ایئر لانچ ورژن کو پاک فضائیہ کے میراج 5 طیاروں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، تیسرا میزائل کراچی شپ یارڈ کی تیار کردہ ملٹی پرپز فاسٹ اٹیک کرافٹ سے فائر کیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ نہیں بلکہ جلالت کلاس فاسٹ اٹیک میزائل کرافٹ ہے جس کو کراچی شپ یارڈ نے مقامی سطح پر تیار کیا ہے۔ اس شپ کو ہم میڈ ان پاکستان ویپن سیریز میں بھی کور کر چکے ہیں۔ اس شپ سے ممکنہ طور پر C-802 اینٹی شپ کروز میزائل فائر کیا گیا جس کو چائنا سے حاصل کیا گیا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 200 کلومیٹر ہے جبکہ سپیڈ 1100 کلومیٹر پر آور ہے۔ پاکستان کے پاس اس کا ایئر لانچ ورژن بھی موجود ہے جس کو JF-17 تھنڈر سے فائر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اینٹی شپ کروز میزائل پاکستان کی F-22 فریگیٹ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اور یہ اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک دونوں مقاصد کے لیے کارآمد ہے۔ ویورز، آج ٹیسٹ کیے گئے اینٹی شپ کروز میزائلز کے علاوہ پاک نیوی 2 ملکی ساختہ اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک کروز میزائل استعمال کرتی ہے، جس میں سے ایک کو ہربا کروز میزائل کہا جاتا ہے جو بنیادی طور پر بابر کروز میزائل پر بیسڈ ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 700 کلومیٹر ہے۔ اس کو اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سپیڈ 987 کلومیٹر پر آور ہے اور ماہرین کے مطابق یہ روایتی اور غیر روایتی دونوں طرح کے وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ ویورز، دوسرا ملکی ساختہ اینٹی شپ کروز میزائل ضرب لینڈ بیسڈ اینٹی شپ کروز میزائل ہے جس کی رینج 450 سے 700 کلومیٹر ہے اور اس میزائل کی مدد سے خشکی سے سمندر میں موجود دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اطلاعات کے مطابق پاک نیوی سپر سونک YJ-12 اینٹی شپ کروز میزائل بھی چائنا سے حاصل کرنے جا رہی ہے جو اس کی ٹائپ 54 AP فریگیٹس میں نصب ہوں گے۔ ان میزائل کی سپیڈ 4900 کلومیٹر پر آور ہے اور اس کی رینج 280 سے 400 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ویورز، کچھ تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستان مستقبل میں ٹرکش میڈ اینٹی شپ کروز میزائل بھی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو متوقع طور پر اس کی ملجم کلاس کارویٹس پر نصب ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ میزائلز ترکی اپنے فلیٹ میں موجود ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کو ریپلیس کرنے کے لیے مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے۔ اس میزائل کی کارکردگی اور فیچرز کے بارے میں ہم پہلے ہی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔